تو وہ کانفیڈنٹ ہے. دیکھنا یہ کہ اتوار کو جو عرب اسلامک ورلڈ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کا اعلامیہ کیا سامنے آتا ہے, اسلامی دنیا کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے. سیٹ صاحب, جیسے امریکی سوسائٹی ہو رہی ہے یا پالیٹکس کی, گلوبل پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے, تو اسی کی بھینٹ چڑھتا ایک نوجوان جس کا قتل اس وقت سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے وہ ہے چارلی کرک. ان کے قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایف بی آئی نے پریس کانفرنس کر کے بتایا یہ بھی ایک نوجوان ہے, ٹیلر رابنسن جس کا نام بتایا جا رہا ہے, اور 22 سال اس کی عمر ہے, جس نے شوٹ کیا. اس کی گرفتاری ظاہر کر دی گئی ہے, لیکن ابھی تک معلوم نہیں ہو پایا کہ اس کو قتل کیوں کیا گیا ہے. دوسری طرف چارلی کرک کافی زیادہ ووکل تھے اور قدامت پسند رہنما تھے, نوجوان تھے, اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ ماگا تحریک کا چہرہ تھے, ٹرمپ کے ایک وفادار ساتھی تھے, گن لاز کے حوالے سے اپنا موقف رکھتے تھے, سیاہ فام امریکیوں کے بارے میں بھی بات کرتے تھے, غزہ اور اسلام کے اوپر بھی ان کے بہت سے متنازع بیانات جو ہیں وہ اس وقت میڈیا پر چل رہے ہیں. لیکن ہر کوئی یہ کلو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کس کا نشانہ بنے اور کیوں. آپ کے خیال میں یہ قتل کیسا قتل ہے؟ سیاسی؟ ظاہر ہے سیاسی قتل ہے. امریکہ میں اس قسم کے قتل سیاسی ہوتے ہیں, مگر آف کورس امریکہ میں بڑے پاگل لوگ ہیں اور گنز ہر ایک کے پاس ہیں, تو ضروری نہیں ہوتا کہ کنسپریسی ہو, مگر کبھی کبھی کنسپریسیز بھی ہوتی ہیں. اچھا, اب سچویشن یہ ہے کہ یہ صاحب وہ جو کیمراز ہیں انہوں نے تو آلریڈی آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا کہ کوئی 150 گز دور ایک بلڈنگ کے روف کے اوپر سے ایک بندہ تھا جو کہ نظر آ رہا تھا کہ اس سے پہلے بھی بیفور دا شوٹنگ, اور شوٹنگ کے بعد وہ پھر نظر آیا کہ وہ بھاگا ہے وہاں سے, اور اس کا وہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر. تو وہ تو سی این این نے دکھایا ہے. اس کے بعد یہ ڈھونڈنے لگ پڑے اور کون تھا کیا نہیں تھا. پھر کلوز سرکٹ کیمراز نے ایک اور بندے کو آئیڈینٹیفائی کیا جو کہ سیڑھیاں اتر رہا ہے, تو میرے خیال اس کے بیسس کے اوپر دے ہیو فائنلی فاؤنڈ somebody. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ whether this is the right person or not we don't know, آہستہ آہستہ پتہ چلے گا. مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ بیان دیا ہے, ایٹ لیسٹ میں نے تو یہی سنا ہے. آج کل تو یہ نہیں پتا ہوتا فیک کیا اور فیک کیا نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جو بندہ ہم نے پکڑا ہے اس کے بڑے قریبی کسی دوست نے یا ریلیٹیو نے اس کے بارے میں بتایا کہ اسی نے کیا ہے, اور وہ یہ کہنا یہ ہے کہ وہ اس کے والد ہے اور اس کے والد نے کہا کہ میرے بیٹے نے کیا ہے. اب یہ خیر آج کل تو یہ ساری افواہیں چل رہی ہیں, ہر قسم کی خبر آ رہی ہے, تو ویل ویٹ اینڈ سی. بٹ دی مور امپورٹنٹ کوسچن از کہ موٹیویشن کیا ہے. اچھا, موٹیویشن کے اوپر تو شروع میں تو ایک دم جب فگر پوائنٹنگ ہوئی وہ اسرائیل کی طرف ہوئی, موساد کی طرف ہوئی, کیونکہ یہ بہت بڑا سپورٹر تھا اور رہا ہے اسرائیل کا. شروع میں ہی یہ الزام لگنا شروع ہو گیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ اس کو اسرائیل نے اس کو ایلیمینیٹ کیا, اور اسی لیے سب سے پہلے نیتانیاہو ایک دم ابھی بات آگے بڑھی بھی نہیں تھی تو اس نے آ کے فاکس کے اوپر انٹرویو دی جس کے اندر اس نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں کیا, اٹ از ریڈیکولس, اٹ از ابسرڈ, ہمارا تو دوست تھا وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے آ کے اس نے ڈینائل دی ہے. تو اب اس کے بعد اب لوگ باتیں تو کر رہے ہیں کہ کس قسم کے وہ اتنا ایکسٹریم رائٹ ونگ آدمی تھا اور اس نے ہر ایک کے خلاف ہی مہم چلائی ہوئی تھی. تو اب وہ ظاہر ہے وہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ جی اس نے اسلاموفوبک بھی تھا, مسلمانوں کے خلاف بھی بات کرتا تھا, گیز کے خلاف بھی بات کرتا تھا, ووک والے سارے جو ہے ینگ ان کے خلاف بھی بات کرتا تھا, گنز کے حق میں بات کرتا تھا, سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ بہتر بتا سکتی ہیں کہ کیا کیا اس کے ویوز تھے. سو اینی ون کوڈ ہیو ڈن اٹ. مگر وہاں کی جو رائٹ ونگ ہے اس کو کافی دھکا لگا ہے, اور مجھے بڑا ڈر لگا ہوا ہے کہ وہاں بھی رائٹ ونگ کے اندر کافی پاگل قسم کے لوگ ہیں اور گنز بھی ہیں ان کے پاس. یہ نہ ہو کہ کوئی اس کی ریونج کلنگ نہ ہو جائے کسی اور کی جو کہ سیاسی طور پہ آن دی ادر سائڈ آف دا اسپیکٹرم وہ ہو. تو وی شوڈ بی کیئرفل کہ یہ نہ ہو کہ اس کا کوئی بلو بیک آئے فرام دا رائٹ اور وہ کسی اور کو ٹارگیٹ نہ کرے آن دا لیفٹ اور لبرل اسپیکٹرم. لیکن سیٹ صاحب اس نوعیت کے واقعات میں آلریڈی کافی اضافہ ہو چکا ہے اور باقاعدہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے مہینے 2 ڈیموکریٹک لا میکرز کو بھی شوٹ کیا گیا تھا منیسوٹا میں, جن میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی تھی. رائٹ ونگ طرف سے ایسا کیا گیا, اور مئی میں 2 اسرائیلی ایمبیسی ورکرز کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا تھا واشنگٹن ڈی سی میں لیفٹ ونگ ایکٹیوسٹ کی طرف سے, جس نے فری پیلسٹین کا نعرہ بھی لگایا تھا جیسے رپورٹ کیا گیا. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ یہ ریڈیکل لیفٹ کی کارستانی ہے یہ قتل چارلی کرک کا. بہرحال ان کے قاتل کے اریسٹ کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ
اس شخص نے اپنے باپ کے سامنے کنفیس کیا تھا کہ وہ یہ قتل کر چکا ہے، جبکہ ان کے ایک فیملی ممبر کی مدد سے یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ اس کے محرکات مزید سامنے آئیں گے، ڈیٹیل سامنے آئیں گی کہ کیا وجہ بنی، کیا موٹیویشن تھی۔ بہرحال اس وقت امریکہ میں ایک لمبی بحث جاری ہے ریڈیکل لیفٹ ریڈیکل رائٹ کی، اس میں سے درمیانی راستہ کیا نکلتا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا فالو اپ کیا ہوگا، وقت پر منحصر ہے۔ واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ شو میں ساتھ دینے کا شکریہ۔ مقامی سیاست کی طرف آتے ہیں، جس میں ایک بار پھر عمران خان صاحب اپنے بیانات، اپنے ٹویٹس کے ساتھ ہلچل مچائے ہوئے ہیں، اور اب انہوں نے پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے کچھ اہم احکامات جاری کیے ہیں، وہ بھی علی امین گنڈاپور صاحب کو۔ اس سے پہلے انہوں نے کرٹیسائز کیا علی امین گنڈاپور صاحب کو، لیکن ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ ابھی تک وہ نہیں کر پائے۔ البتہ جو قائمہ کمیٹیز ہیں پارلیمنٹ کی، ان سے استعفے تو سامنے آ چکے ہیں ان کے ممبرز کے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے۔ اب علی امین گنڈاپور صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ افغانستان جائیں اور باہمی مسائل جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے اس کا جواب دیا بڑے نرم سے الفاظ میں کہ ان کا تو پاسپورٹ ہی بلاکڈ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر حکم ہوگا عمران خان صاحب کا تو وہ جائیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کر دی ہے کہ اجازت لے کر جائیں گے باقاعدہ وہ عدالت کی۔ تو سٹ صاحب، افغانستان جا کر علی امین گنڈاپور صاحب کے بات کرنے سے وہ والے مسائل جن کی طرف اشارہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں، عمران خان صاحب کے پاس کوئی حل نہیں ہے، نہ ہی گنڈاپور صاحب کے پاس کوئی حل ہے، بہت مسئلے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کر کیا رہے ہیں۔ خان صاحب وہی پرانی اپنی لائن لے رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے۔ حالانکہ پہلے کتنی دفعہ یہ ہم کہہ چکے ہیں کہ اب 14-15 اگریمنٹس طالبان نے توڑی ہیں، ہر دفعہ بات چیت جب کرتے ہیں تو یہ پیسے بھی لے جاتے ہیں اور پھر اپنی بات پہ بیٹھتے بھی نہیں ہیں اور ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ بالکل آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں، وہ ٹرانزیکشنز نہیں کرتے، اور اس طریقے کے ساتھ یہ مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا بات چیت کے ساتھ۔ آپ نے کر کے دیکھ لیا، جب آپ نے اور جنرل فیض نے بات چیت کی تھی تو کیا ہوا؟ وہی اسی کا تو آج کل ہم بھگت رہے ہیں، جو آپ نے معاہدے کیے ان کے ساتھ کہ اپنی فیملیز یہاں لے آئے and so on and so forth۔ وہ فیملیز تو لے آئے، فیملیز کو سیٹل کر دیا، اور خود بھی آ گئے اور اپنے ہتھیار بھی لے آئے، اور یہاں آ کے انہوں نے گڑبڑ کرنی شروع کر دی۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ تو جو آج کل وہاں جو دہشت گردی ہے اور جس طریقے سے بہت سے ایریاز نو گو ایریاز بنتے جا رہے ہیں، دس از اے ڈائریکٹ کانسیکوینس آف عمران خان اسٹوپڈ پالیسی۔ اچھا، اب وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جب بھی کوئی بھی موقع ملتا ہے نا ان کو، خواہ وہ IMF ہو، طالبان ہو، امریکہ، جو بھی ہو، وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں سوچتے، وہ صرف سوچتے اس طریقے سے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ پاکستان کی ریاست اور ان کی لیڈرز کو کمزور کیا جائے، کوئی ایسی کرائسس کریٹ کی جائے جس کے ساتھ فرق نہ پڑتا ہے ان کو کہ سارا ملک بہ جائے، مگر کم از کم کرائسس کریٹ کی جائے تاکہ یہ لیڈرشپ جو ہے یہ کسی طریقے سے تبدیل ہو جائے، اس سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ جو سارا PTI کی جو یہ اپروچ ہے نا، دس از ناٹ اے گڈ اپروچ۔ اس کے ساتھ پہلے تو ان کو فائدہ نہیں ہوا، ان کو نقصان نہیں ہوا ہے، بیکاز اسٹیبلشمنٹ اور سخت ہو جاتی ہے، باقی جو لوگ ان کے خلاف ہیں وہ اور تکڑے ہو جاتے ہیں، مگر خان صاحب ابھی تک وہی اپنی پالیسی لے کے بیٹھے ہوئے۔ اب گنڈاپور جو ہے اس کو پتہ ہے کہ یو کانٹ ڈو دس، مولانا جو ہے وہ بھی نہیں کر سکتے یہ مسئلہ حل، وہ بھی کبھی بھی لے گئے ہیں، ڈیلیگیشن لے جاتے ہیں وہاں، دے ہیو نو پاور ٹو ڈو اینی تھنگ۔